نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم اور معزز حاضرین، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ امت مسلمہ اور امت محمدی علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کے لیے بڑا کٹھن دور ہے، آزمائش کا دور ہے. یہ امت کے لیے اسلام کے اعتبار سے تو نہیں مگر مسلمانوں کے اعتبار سے زوال کا ہے. یہ بات اس لیے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کو کبھی زوال نہیں، مسلمانوں کو زوال ہو سکتا ہے، اسلام کو زوال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. لہذا اسلام اول البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اپنے آب و تاب کے ساتھ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. مگر مسلمان یہ اسلام سے اپنے رشتے کے کمزور ہونے کی وجہ سے، علم سے اپنے رشتے کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اپنی وجہ سے ایسے اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے جن اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مسلمان زوال کا شکار ہوتا ہے. اسلام زوال کا شکار نہیں ہوا، نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا. تو مسلمانوں کے زوال کا دور ہے. جب عروج کا دور ہوتا ہے تو انسان کے لیے بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، مگر جب زوال کا زمانہ ہوتا ہے تو قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے. مگر اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو جتنا آزمائش کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے اللہ اسے اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں. لہذا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، البتہ ہمیں اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سا زمانہ تھا جس زمانے میں پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور آج وہ کون سا زمانہ آیا کہ 30% 40% دنیا میں مسلمان ملک ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سامنے کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. فلسطین کا قضیہ اور اہل غزہ کی پوری دنیا سے علیحدگی اور ان کا صرف ایمان کے بلبوتے پر باطل کی آنکھ سے آنکھ ملانا اور 2 سال کے بعد باطل کا ان کے سامنے سرنگوں ہونا، یہ اس کی بالکل زندہ مثال ہے کہ اس کے چاروں طرف مسلمان ہیں.
مسلمانوں کے وہ ملک ہے جن کو اللہ نے سارے وسائل عطا کیے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے انہیں سانپ سونگھ گئے۔ مگر اللہ کی قدرت بھی عجیب، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ان غزہ کے جیالوں کو اگرچہ دنیا مدد نہیں کرے گی، مگر اللہ کہتا ہے ہماری مدد تو ان کے ساتھ میں ہے۔ اور اللہ نے ثابت کر کر بتا دیا، اگرچہ بڑی تعداد میں وہ شہید ہوئے، مگر ان کا کمال ہے کہ 2 سال کے بعد بھی آج بھی وہ ثابت قدمی کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ یہ ان کا اسلام کے ساتھ والہانہ تعلق۔ لہذا اہل غزہ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ دنیا میں ہمت اور جرأت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے۔ دنیا میں ذہنی غلام بن کر اور فزیکلی غلام بن کر زندگی گزارنا یہ بزدلی ہے۔ بزدلانہ زندگی گزارنا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم دی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلے تو دعا پڑھے، بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا ہے، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مگر 99.99% سے بھی زیادہ، 100% کہو، شاید باید ہی امت کا کوئی فرد ایسا ہوگا جسے معلوم بھی ہوگا کہ یہ دعا مسنون ہے اور اسے پڑھنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں ہمیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا۔ ہم نے تو فرض اور سنت کو ایسا سمجھا ہے کہ فرض ہے تو ادا کرنا، سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، علیاذ باللہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد، 5-10 سال بعد دیکھا کہ امت تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو رہی ہے، تو عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کہ تم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہو اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر پوری طاقت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے کہا تو آج تو امت کا کیا حال ہوگا؟ لہذا اس بنا پر اس بات کو ہمارے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ تعلیم، کوئی شک نہیں، انسانی معاشرے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ انسانی معاشرہ یہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب وجود بخشا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو وجود بخشنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں نیابت کسی کو دے رہا ہوں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نقطہ ارشاد فرمایا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں، اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت اور علم، ان دونوں کا جب مقابلہ کیا جائے تو عبادت کے مقابلے میں علم یہ فوقیت رکھتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ رب العزت نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز روئے زمین پر ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، جو اللہ کی عبادت میں نہ لگی ہو۔ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِعِينَ، اللہ نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، یا تو اطاعت کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے ہم کو بنایا، ہم تو خوشی کے ساتھ آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہا ہر چیز، اور اس زمانے میں اللہ کی سب سے زیادہ عبادت جب آدم علیہ السلام کو وجود بخشا جا رہا ہے، اس وقت اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والی مخلوق کون تھی؟ فرشتے تھے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی تعریف بیان کی گئی۔
فرشتہ کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ جو کہتے ہیں جیسا کہتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. کہا ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا مگر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، علم الاسماء سکھایا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کیا مطلب علم الاسماء کا؟ کیا ان کو صرف چیزوں کے نام سکھائے؟ نہیں. اب یہاں ایک سوال ہمارے زمانے کے اندر میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے. وہ یہ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو کیا سکھایا؟ اللہ نے آدم کو دین کی تعلیم دی یا دنیا کی تعلیم دی؟ شیخ الاسلام محدث کبیر حضرت مولانا یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ یہ دین اور دنیا کی تفریق یہ پہلے سے نہیں ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے تفریق کی، ورنہ دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی. اور رہ گیا مسئلہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ تو قرآن نے صاف بیان کیا، اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا. اور علم الاسماء یہ دین اور دنیا دونوں کو شامل ہے. یہ دین اور دنیا دونوں کو شامل ہے. کیا مطلب؟ کہ آدم علیہ السلام کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ایسی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چمچ کیا ہے وہ بھی بتایا، الملعقہ کیا ہے وہ بھی بتایا، اس کو کس میں استعمال کرنا وہ بھی بتایا، دنیا کے جتنے درخت ہیں ان درختوں کے خواص بھی بتائے، وہ کس کام میں آتا ہے وہ بھی بتایا. ایسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عبادت کیا ہے وہ بھی سکھایا، نماز کیا ہے وہ بھی سکھایا، اور اس کے خواص اور اس کے لوازمات بھی بتائے. تو آدم کو وہ تمام چیزیں سکھائی گئی جس کی اسے دنیا میں ضرورت پڑ سکتی ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کی کامیابی کی راہ کو ہموار کر سکتا ہے. کہا ان کو جامع الاسماء و جامع العلوم تھے آدم علیہ السلام، سب کچھ سکھایا گیا. علامہ شبیر احمد عثمانی کی میں بات بیان کر رہا تھا تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے بڑی پتے کی بات ارشاد فرمائی. حضرت نے کہا جب فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے چاہی تو اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 500 سال سجدے میں بٹھا دیا. انہوں نے اللہ نے ان کو رکوع میں یا عبادت میں لگایا، روزے میں لگا دیا. نہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ نام بتاؤ تم. تو فرشتے بیچارے نہیں جانتے تھے چیزوں کے نام اور اس کے خواص کو، تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں نہیں معلوم، آپ نے جتنا سکھایا اتنا ہی معلوم، یا آپ نے ہم کو نہیں سکھایا اس لیے ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ اسجدوا لآدم، چلو آدم کو سجدہ کرو. تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عبادت سے زیادہ افضل علم ہے. عبادت سے زیادہ افضل کیا ہے؟ علم ہے. کیوں؟ عبادت والوں پر علم والے کو فضیلت دی گئی، یعنی فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دے دی گئی. اس سے علم کی فضیلت واضح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمارے محدثین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 1000 عابد جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ ایک طرف، اور ایک طرف ایک عالم جو لوگوں کو حلال اور حرام کا علم سکھاتا ہو اور انہیں جائز اور ناجائز بتاتا ہو. کہا ان 1000 کے مقابلے میں یہ ایک عالم بھاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت کر کر صرف اپنے آخرت بنا رہا ہے اور یہ فتویٰ اور مسئلہ بتا کر پورے معاشرے کی آخرت کو بنا رہا ہے. تو اس کی عبادت یہ لازم ہے اور اس کی عبادت یہ متعدی ہے. اسی لیے علم اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی اہم ترین علم، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کون سا علم افضل؟ کیا ہر علم افضل ہے؟ نہیں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع. کہا علم نافع وہ علم ہے جو انسان کو آخرت میں نجات کا باعث ہو
اور علم غیر نافع وہ ہے جو آخرت میں انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، کہا وہ علم غیر نافع ہے۔ تو اب علم کی فضیلت ہم لوگ بیان کرتے ہیں ہر جگہ پر کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا والی وحی تھی۔ حضور کو یہ نہیں کہا گیا کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، اقرا پڑھو، مگر صرف اقرا نہیں کہا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا، پڑھو اس اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ علم افضل ہے جو علم انسان کو خالق کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہو۔ وہ علم جو انسان کو خالق سے نہ جوڑتا ہو اور خالق سے دور کرتا ہو، وہ علم نہیں بلکہ وہ علم تو وبال ہے۔ تو اس لیے آج سے 125 سال پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے بخاری کا سبق پڑھانے کے دوران ایک باب آیا، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ آدمی پر اپنی باندی کو اور اپنے گھر والوں کو علم سکھانا یہ ضروری ہے۔ اور پھر اس میں ایک روایت امام بخاری نے ذکر کی، اس روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، دگنا اجر دیتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو عیسائیت یا یہودیت، پہلے اللہ کے رسول سے پہلے کسی اہل کتاب مسلک کا مالک ہو اور کسی اہل کتاب مذہب میں سے، اور پھر وہ اسلام کو قبول کرے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کی عبادت میں بھی کوتاہی نہ کرے اور اپنے آقا کی بھی برابر خدمت کرتا رہے، اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنی باندی اسے علم اور ادب سکھائے تو فرمایا اسے بھی ڈبل اجر ملے گا، اور پھر اس کا نکاح کسی اچھی جگہ پر کر دے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا۔ میں انوار الباری کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں حضرت علامہ انور سا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو حضرت کے تلامذہ نے جمع کیا ہے، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ علم، جس علم کی بات امام بخاری یہاں پر کر رہے ہیں، اس علم کے اندر میں ایک صفت بیان کی گئی، فَأَحْسَنَ تَأْدِيدَهُ وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُ، کہ اسے بہترین علم اور بہترین اس کو ادب سکھائے۔ کہا کہ انسان کی زندگی میں اخلاق اور ادب اور انسان کی زندگی میں تہذیب اور شائستگی یہ صرف دین کی برکت سے آتی ہے۔ دنیا کا علم تو انسان کو غیر مہذب بناتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا کا علم کیسے غیر مہذب بناتا ہے۔ دنیا کا علم ایسے غیر مہذب بناتا ہے کہ جرمنی میں ایک ریلی نکلی، آپ کو تعجب ہوگا کہ کیا ریلی نکلی معلوم؟ ڈاگ پروٹیکشن۔ ہمارے ایک دوست نے مجھے بھیجا اور مجھے کہا کہ حضرت اس کو ذرا دیکھو آپ۔ میں نے کہا کیا ہے بھائی؟ تو اس میں کیا تھا، جرمنی کی یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کوئی کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے ایک پروٹیکشن کیا، ایک احتجاج کیا۔ کیا احتجاج کیا؟ کہا کہ ہم کتا بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا ہم کو اس کے حقوق چاہیے۔ آپ پریشان ہوں گے کہ مول صاحب کا دماغ برابر ہے یا نہیں، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہوں۔ تو وہ کیا انہوں نے ماسک پہنا تھا۔ کس کا ماسک پہنا تھا؟ کتوں کا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کتے کی طرح، جیسے کتے کے پاؤں ہوتے ہیں ویسا پہنا، پاؤں میں پہنا، اور چل بھی رہے کتے کے جیسا، اور ان کو بند بھی کیا ہوا تھا کتے کی طرح پنجروں میں، اور انہیں کھانا بھی وہی دیا جاتا ہے جو کتے کھاتے۔ آپ تصور کرو کہ دنیا کا علم جب وحی سے کٹتا ہے تو انسان کی زندگی پر اس کے کتنے مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کتے کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں،
ہمیں یہ حق دیا جائے ہمارا. یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہے، سب پڑھے لکھے. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ تو جاہل تھی، اسی لیے اس کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا. مگر ہمارا پالا جس قوم سے پڑھا ہے یہ پڑھی لکھی جاہل ہے. یہ کون سی جاہل ہے؟ پڑھی لکھی جاہل، پروفیشنل جاہل ہے. یہ پڑھی لکھی جاہل ہے. تعجب ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے انسان ہونے کے بعد ایسی ایسی حرکتیں وہ کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ علم دنیا جب اس کو دین سے جدا کر دیا جاوے تو وہ چنگیزی بن جاتا ہے، وہ انسانی معاشرے پر ظلم اور انسانی معاشرے پر بربریت کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے یہ دنیا نے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار بنائے، مگر ان ہتھیاروں کو کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ان ہتھیاروں کو مظلوموں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان ہتھیاروں کے لیے، ان ہتھیاروں کے ذریعے بے گناہوں کو قتل کیا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں آج 50 سال سے دنیا کے اندر میں جنگیں ہو رہی ہے. ان جنگوں میں کون مارا جاتا ہے؟ فوجی کم مارے جاتے ہیں. اور کون مارے جاتے ہیں زیادہ؟ عوام الناس زیادہ مارے جاتے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں، انہی کو مارا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین نے کیا سکھایا؟ لا تقتلوا النساء، عورتوں کو نہیں مارنا. ولا تقتلوا الاطفال، بچوں کو نہیں مارنا. ولا تقطعوا الاشجار، درختوں کو نہیں کاٹنا. ولا تحرقوا البیوت، گھروں کو آگ نہیں لگانا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. عین جنگ میں قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کے ساتھ عداوت اور دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمدہ نہ کرے. اللہ اکبر. عین میدان جنگ میں بھی اسلام نے انصاف کی تعلیم دینے کا حکم دیا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں حضرات صحابہ کے اوپر جب اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت کا اثر ہوا تو کیسا اثر ہوا؟ اللہ اکبر. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی تلوار کو لے کر جب میدان میں اترتے ہیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں رأیت شخصا، میں نے ایک شخص کو دیکھا. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ یحرض، وہ دشمن کی فوج کو ابھار رہا ہے کہ بھئی حملہ کرو مسلمانوں پر، مارو مسلمانوں کو. تو فرماتے ہیں فقصدت الیہ، میں اس کی طرف بڑھا تاکہ یہ لوگوں کو ابھارنے والا ہے، اسی کا خاتمہ کر دے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسڑی. تو فرماتے ہیں میں نے پوری طاقت سے تلوار اس پر اٹھائی. جب اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر تلوار ہے تو اس نے چیخ نکالی. جب اس نے چیخ نکالی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو عورت ہے. تو فرماتے ہیں کہ میری تلوار یہاں پر پہنچ گئی تھی، میں نے وہیں پر روک دی. اللہ کے رسول نے کہا عورتوں کو مت مارنا. یہ تھے ہمارے صحابہ. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عورتوں کو نہیں مارنا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے عورت ہے لیکن میدان جنگ میں ہے نا، مارو اس کو، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں کہا، نہیں، حضور نے کہا عورتوں کو نہیں مارنا، ختم ہو گئی بات، میں کوئی اجتہاد نہیں کروں گا. اور فوراً اپنی تلوار کو وہاں سے اٹھا لیا. کہا یہ تھے اللہ کے رسول، یہ ہے دین کی برکت، یہ اللہ کے رسول کی صحبت کی برکت. جب زندگی میں دین آتا ہے تو معاشرے سے ظلم ختم ہوتا ہے. جب زندگی میں دین آتا ہے تو معاشرے سے جتنی بھی برائیاں ہیں یہ برائیاں ختم ہوتی ہے. اب ہم کہیں، ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں دین بھی ہے اور برائیاں بھی ہے. وہ اس وجہ سے کہ آدھا ادھورا دین ہے. اس کو میں ایسے کہتا ہوں، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. کہ کچھ بھی کرے تو مکمل بننا یا نہیں بننا، لیکن آدھا نہیں بننا، یہ آدھا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کو میں ایسے کہتا ہوں، نیم ہوتا ہے. پہلا نیم فارسی والا اور دوسرا نیم اردو والا. کیا مطلب؟ ادھورا بنیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کڑوے ہیں. نیم کے درخت کو کہتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں نیم ہوتا ہے. ادھورا بنیں گے تو کڑوے ہوں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں، اس کو ایسے میں کہتا ہوں کہ نیم حکیم خطرے جان،
نیم ملا خطرے میں، آدھا ادھورا مولوی ہے، ہمارا معاشرے میں کیا ہے، دو چار چلے لگا دیا تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ شیخ الاسلام اور مفتی اعظم یہی بن گیا ہے، اور پھر خود سے اپنا شروع کر دو۔ اب تو ہمارا نوجوان نیا سیکھا ہے، جماعت میں نہیں گیا ہو، کچھ بھی مسئلہ پیش آیا تو کیا کرتا ہے، علامہ گوگل کو جا کے پوچھتا ہے۔ وہ علامہ گوگل نہیں ہے، وہ جہلامہ گوگل ہے، اس کو جا کے پوچھتا ہے، بولے گوگل کو جا کے پوچھتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اگر میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا تو کیا ہوگا؟ اب تو وہ تو تیرے کو بھٹ کی باتیں بتا، تیرے کو کیا سمجھے گا اس میں؟ ہمارا نوجوان اور 2 قدم آگے ہے۔ کیسے ہمارا نوجوان 2 قدم آگے ہے؟ اب تو اے آئی کو پوچھتا ہے ڈائریکٹ جا کے۔ کس کو جا کے پوچھتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی کو، اس کو جا کے پوچھتا ہے کہ میں نے میری بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا تو کیا ہوا؟ تو وہ بولتا ہے کہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا گول گول جواب دے گا کہ آدمی اپنے مطلب کی بات نکال لے گا اس میں۔ تو ہمارا نوجوان تو یہ سمجھتا ہے کہ مولوی مفتی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بولے یہ سب ہے نا اپنے پاس، گوگل ہے، اے آئی ہے۔ لا، یہ اے آئی ہے، اللہ نے او آئی دیا ہے۔ میں اس کو ایسے بولتا ہوں، اے آئی کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور او آئی کا مطلب اوریجنل انٹیلیجنس۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ انگور ہے، یہ کون سا انگور ہے؟ اوریجنل انگور ہے، اور یہ انگور کون سا ہے؟ ڈپلیکیٹ انگور ہے، تو آپ کون سا پسند کریں گے؟ ڈپلیکیٹ پسند کریں گے؟ ارے بھائی ناندیڑ والے ڈپلیکیٹ پسند کریں گے، کون سا لیں گے؟ تو اللہ نے جب اوریجنل دماغ، اوریجنل علم والے رکھے ہیں تو اے آئی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ہمارے معاشرے میں علماء دی ہے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ لہذا اس بنا پر ہمارے والد صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان انجینئر بنے، مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان کلیکٹر بنے، مگر مسلمان سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے اور آپ کے پاس دین ہی نہیں تو ایسی ڈاکٹری کسی کام کی نہیں، ایسی ڈاکٹری کو چولہے میں ڈال دیں۔ کیا ہے؟ ایسی ڈاکٹری تو پیسے بنانے کی مشین ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے مولانا امین صاحب پالن پوری، تو ہم کے مدارس کا جو نظام ہے، میں نے کہا کہ بھئی درس نظامی سے بہتر دنیا میں کوئی نظام نہیں۔ میں نے پچھلے 5-10 سال میں دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں کا جائزہ لیا، وہاں تعلیمی اداروں میں گیا، سب کچھ دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر دین کی صحیح تعلیم اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین کوئی سسٹم ہو سکتا ہے تو وہ صرف درس نظامی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت ذوالفقار صاحب، حضرت شیخ الہند کے والد مولانا حاجی عابد حسن صاحب، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، انہوں نے درس نظامی کو منتخب کیا۔ تو درس نظامی یہ ایک اللہ رب العزت کی بہت، تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی ہماری، ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے درس نظامی کو تو چھیڑنا نہیں، اور یہ ہمارا درس نظامی جامد نہیں ہے، ہمارا درس نظامی ایسا ہے کہ جس زمانے میں جیسی ضرورت پڑتی ہے ہمارے اکابرین اس کے اندر میں ویسا اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں اقلدیس پڑھائی جاتی تھی، جو ریاضی کی اتنی مشکل کتاب ہے کہ آج اگر کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا بھی ہو نا تو اس کو بھی اقلدیس نہیں سمجھے گی۔ وہ کتاب ہمارے مدرسے کے نصاب میں داخل تھی۔ ہمارے مدرسے کے اندر میں فلسفے کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، ایسی کتابیں پڑھائی جاتی تھی کہ آج کا بڑے سے بڑا سائنسداں بھی اگر ہمارے علماء کے سامنے بیٹھ جاتا تو وہ پانی بھرتا اور وہ سر کھجالنا کیا کر دیتا؟ شروع کر دیتا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو نصاب برد کر دیا، جو ہم نے غلطی کی ہے۔ فلسفہ بھی پڑھانا چاہیے، منطق بھی پڑھانی چاہیے، نئے اسلوب۔ تو میں نے کہا صرف ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نصاب کو، اسی نصاب کو رکھ کر اس کو طریقے تدریس کو مؤثر بنایا جائے، اور ہمارے بچوں میں
معاشرے میں، اسلامی معاشرے اور مسلمان معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں، وہ اسکل ان کو سکھائی جائے، ان کو کاؤنسلنگ سکھائی جائے، اور جو جو چیزیں ضرورت ہے وہ چیزیں انہیں سکھائی جائے۔ تو مولانا امین صاحب کہنے لگے کہ پی اے انعام دار پونا کے اندر میں ان کا یونیورسٹی ہے، اب تو پہلے ادارہ تھا لیکن مولانا آزاد، شاید آزاد کمپلیکس کر کے، لیکن اب وہ یونیورسٹی ہے۔ کہا کہ 2-3 سال پہلے ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم بات کرنے لگے تو انہوں نے عجیب بات کہی۔ ہم یہ بات کرنے لگے کہ بھائی یہ کالج کے بچوں کے اوپر محنت کر کر ان کو سوشل لیڈر بنایا جاوے، ہمارے معاشرے کے اندر میں انہیں مؤثر اور فعال بنایا جاوے۔ تو وہ آدمی جو 50 سال سے کالجیں چلا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار آدمی ہے، ہمارے والد صاحب سے ان کے تعلقات بھی تھے، چونکہ اقلیتی مائنورٹی کی وجہ سے بار بار ملنا ہوتا تھا، میرے بھی ان سے تعلقات۔ تو کہا، انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کیا کہا کہ اے مولانا امین، یہ کالج اور اتنی ساری کالج ہم یہاں چلاتے ہیں، کہا یہ کالج میں جو پڑھنے والے ہیں نا، یہ پیسے چھاپنے کی مشین ہے۔ یہ کیا ہے؟ پیسے چھاپنے کی مشین ہے۔ کہا یہاں سے کوئی سوشل لیڈر ویڈر نکلنے والا ہے نہیں۔ کہا تم محنت کرو مدرسوں پر۔ کہا سوشل لیڈر، امت کی فکر کرنے والا، امت کا درد رکھنے والا اور امت کے لیے بے لوث کام کرنے والے مدارس میں پیدا ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آپ کو نہیں ملیں گے، یہاں تو پیسے چھاپنے کی مشین ملے گی آپ کو۔ تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست حکیم فخر الاسلام صاحب، وہ مذاہب علوم سے فارغ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹری کیا، BUMS کیا، بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری۔ تو ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے ان سے کہا، میں بولا حکیم صاحب ایک مسئلہ ہے۔ بولے کیا؟ میں نے کہا کہ یار یہ کالج لائن کے جو لوگ ہیں یہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کچھ زیادہ پریشان لگ رہے آپ؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ چاہے 2 مرتبہ نہیں 10 سال لگا کے آئے ہو اور ہر سال 4 مہینے یا چلے لگاتے ہو، لیکن جب پیسے کی بات آتی ہے نا تو ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرتے۔ پیسے تو چاہیے جن کو، کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ ہنسنے لگے اور مجھے کہنے لگے، بات تو صحیح ہے آپ کی، اور بڑی پتے کی بات کہی انہوں نے، جو کڑوا سچ ہے لیکن ہے سچ۔ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو مولانا، ایک ہے مدرسے کا نظام اور ایک ہے دنیاوی تعلیم کا نظام۔ ان دونوں نظاموں کو جن لوگوں نے مرتب کیا ہے، ان لوگوں کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کے مقاصد، اس کا اثر اس پورے سسٹم کے اوپر ہوتا ہے۔ کہا مدرسے کے نظام کو جن لوگوں نے مرتب کیا، ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر میں دین کو زندہ کیا جائے، لہذا اس بنا پر یہاں پر دین کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ اور یہ کالج کا، اسکول کا یہ پورا سسٹم یہ انگریزوں نے مرتب کیا ہے، اور انگریزوں نے اس نظام کو مرتب کر کر ان کے پیش نظر 2 چیزیں ہوتی ہے، آپ نے بھی کبھی سنی نہیں ہوگی، کسی کتاب میں ملے گی بھی نہیں آپ کو، یہ صرف ان سے سنی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ ابھی جو یہ روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس روایت کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں فری میں تم کو یہ بتلا رہا ہوں، پہلے چھوٹی چھوٹی حدیث حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو 400 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا، تو ہم بھی آپ کو فری میں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پورا جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے، یہ سسٹم ڈیولپ کرنے والوں نے 2 مقصد سامنے رکھے، ایک پیسہ اور دوسرا ڈیزگنیشن، مرتبہ اور عہدہ۔ کہا یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا پیسے کے بارے میں کمپرومائز نہیں، پیسہ چاہیے کچھ بھی ہو جاوے، اور دوسرا اس کو ڈیزگنیشن چاہیے۔ کیا مطلب؟ ٹیچر ہے، ٹیچر کے بعد ایسوسیٹ ٹیچر بنے گا، پھر اس کے بعد پروفیسر، پھر ایسوسیٹ پروفیسر بنے گا، پھر HOD بنے گا،
پھر ڈین بنے گا. تو کہا یہ دو چیز اس کو چاہیے, اس کے علاوہ یہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کے بانیوں کی نیتیں اور ارادے ہی یہ تھے, لہذا یہ اس سے دور نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں آخر میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حکیم الامت مجدد ملت, تو مجھے یاد آیا اچانک کہ آج سے 12-14 سال پہلے ہمارے شاہراہ علم میں ایک مرتبہ میں نے حکیم فخر الاسلام صاحب جو ہماری میڈیکل کالج میں پڑھاتے تھے, عالم بھی تھے, دونوں کے شناور تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ جو خرابیاں عصری تعلیم کے میدان کے اور اداروں کے اندر میں آتی ہے, اس پر آپ ہمارے بزرگوں کے افادات کی روشنی میں کچھ لکھیے. تو ماشاءاللہ انہوں نے محنت کر لکھا کہ نصاب اور نظام اور ماحول کی وجہ سے کیا چیزیں مرتب ہوتی ہے. اس میں انہوں نے 1322 میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ذکر کیا. وہ فتویٰ کیا تھا؟ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت انگریزی زبان کا سیکھنا کیسا ہے؟ حضرت نے اس وقت جواب دیا تھا, آج سے پورے 125 سال پہلے حضرت نے کیا جواب دیا اس کو کہ بھائی دیکھو, انگریزی زبان یہ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح ایک زبان ہے, بحیثیت زبان اس کے سیکھنے کا شریعت میں مباح ہے, اس کا سیکھنا شریعت میں ناجائز نہیں ہے. زبان تو کوئی بھی سیکھ سکتے ہیں, دنیا کی کوئی بھی زبان آپ کو سیکھ سکتے ہیں. یہ زبان کوئی انسان کی پراپرٹی تھوڑی ہے. زبان تو اللہ نے خود کہا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, انسان کو الگ الگ زبانوں والا اور الگ الگ رنگ والا اللہ نے بنایا, یہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ پتے کی بات ہے. حضرت نے کہا کہ اصل جو ہے اس کے اندر میں بگاڑ آتا ہے 3 راستے سے. یہ جو دنیاوی تعلیم ہے, اس دنیاوی تعلیم کے اندر میں بگاڑ آتا ہے 3 راستے سے. نمبر 1, اس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس سے انسان کے عقائد اور انسان کے اعمال بگڑتے ہیں. بعض ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہے جس سے انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. کہا ایک تو یہ چیز. دوسری, یہ جس ماحول میں پڑھائی جاتی ہے وہ ماحول بڑا خطرناک ہوتا ہے. پڑھانے والے بھی بے دین ہوتے ہیں, جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی دین نہیں ہوتا ہے, تو ماحول کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ ماحول ہی انسان کو بگاڑتا ہے. اور تیسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی کہ اس کو جو سیکھنے والا سیکھتا ہے تو اس کی نیت یہ صحیح نہیں ہوتی ہے, اس کی نیت صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے. یہ تو حضرت نے بتایا دیا. اس کے بعد حضرت نے اس کا حل بھی بتایا. کہا جو مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہا سب سے پہلے تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ اس مسلمان کو علماء سے تعلق قائم کر کر دین کو اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے. یہ ہمارے رابطہ مکاتب اور جو مکاتب ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ پہلے دین کو سیکھیں, تاکہ وہاں پر جو غلط چیزیں پڑھائی جا رہی ہے اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانوں گا, میں فرائڈ کی تھیوری کو نہیں مانوں گا, میں مسلمان ہوں لہذا یہ کہا جاوے کہ دنیا خود بخود بن گئی میں اسے نہیں مانوں گا. مجھے یہ پڑھا جائے کہ انسان بندر سے ترقی کر کر انسان بنا ہے میں اسے نہیں مانوں گا. مجھے یہ کہا جاوے کہ اس دنیا میں انسان صرف پیسے کمانے اور پیٹ اور جیب کے لیے آیا ہے تو میں نہیں مانوں گا. یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے کہا سب سے پہلے اس کو دین سیکھنا ہوگا. دوسرا, اسے علماء اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے دن میں نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر رہے. اور تیسرا, اسے اپنے ذہن میں جو سوالات آئے علماء کو جا کر ان سوالات کے سوالات پوچھنے چاہیے تاکہ اس کو جوابات ملے. حضرت نے کہا اگر ان چیزوں کا التزام کیا جائے اور دین بچے تب پھر آپ دنیا کی تعلیم حاصل کرو تو کوئی حرج نہیں. اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے امت کا یہ عظیم کام کروایا. ابھی جیسے حضرت فرما رہے تھے ہمارے صدر محترم کہ
اکبر نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، بالکل صحیح کہا اس نے. اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی کالج یہ ہماری مجبوری ہے. ہماری اصل چیز تو ہمارے مدارس اور مکاتب ہی ہے جو ہمارے دین کو سنبھالتے ہیں. تو ہمارے والد صاحب 1989 یعنی جب میں 10 سال کا تھا، 89 یا 90، 1989 یا 90 کی بات ہے، تو والد صاحب اور حضرت قاری صدیق صاحب اورنگ آباد اور بمبئی وغیرہ کے سفر پر تھے. تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت میری بچی یہ غیر کے ساتھ چلی گئی. کتنے سال پہلے؟ آج سے 44-45 سال پہلے. جب تو واقعہ پیش بھی نہیں آتا تھا. تو حضرت قاری صاحب نے کہا کہ پہلے تو تھوڑا سا ناراض ہو گئے، بالکل صوفی طبیعت کے مالک تھے حضرت قاری صاحب. تو حضرت قاری صاحب نے کہا کہ کیا کرتے ہو تم، اپنی بچی کو نہیں سنبھال سکتے ہو، ایسا کیا کیا تم نے؟ پھر ان کے دل میں بات آئی کہ ذرا اس کو پوچھے کہ تمہاری بچی ایسے غیر کے ساتھ کیسے چلی گئی. تو ان کو پوچھا تو اس نے کیا کہا وہ صاحب نے کہ اصل میں نے اپنی بچی کو ہائر ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ادارے میں ڈالا اور وہاں پر جا کر ماحول اچھا نہ ملنے کی وجہ سے وہ چلی گئی. اللہ اکبر. وہ عارف باللہ تھے، بالکل صوفی آدمی. انگلش کا ای بھی حضرت کو معلوم نہیں تھا، اے کیا ہے بی کیا ہے کچھ نہیں. لیکن فوراً ان کے دل میں بات آئی، ہمارے والد صاحب کو بولا ہے، مولوی غلام ادھر آؤ. تو والد صاحب نے کہا جی حضرت. کہا کہ بھائی دیکھو یہ ایک واقعہ پیش آیا، ابھی ہمارے مسلمان اپنے بچوں کو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجیں گے تو ایسے آئندہ بہت سارے واقعات پیش آ سکتے ہیں. تو ایک کام کرو، آپ اپنے مدرسے کے اندر میں دینی تعلیم، عصری تعلیم دینی ماحول میں یہ شروع کرو. تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی لوگ فتویٰ دے دیں گے کہ یہ ملا بگڑ گیا، یہ مولانا کیا ہو گیا، بگڑ گیا، یہ ہاتھ سے گیا. تو حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. حضرت نے کہا دیکھو میری نظریں فتنے ارتداد کو دیکھ رہی ہے. اگر ہم علماء نے اپنے مدارس کے ماحول میں اپنی نگرانی میں ان کالجوں کو نہیں شروع کیا تو ہمارے معاشرے کے سر پر ارتداد کا فتنہ منڈلا رہا ہے. ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر ہم نے یہ کام کیا تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ہمارے یہاں ادارے کھول کر لوگوں کو دین بچانے کی فکریں کی تھی اللہ، تو ہم چھوٹ جائیں گے. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے حضرت، اللہ آپ کا جیسا حکم، آپ کے دل میں جیسی بات آئے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. والد صاحب نے ہاں کہا. وہ اتنی فکر حضرت کو، ایسا اس واقعے نے حضرت کی طبیعت پر ایسا اثر کیا. وہ اس زمانے میں عبد الرحمن انتولے مہاراشٹر کے سی ایم تھے، ان کے پاس لے گئے عبد الرحمن انتولے مرحوم کے پاس، اور کہا کہ بھائی یہ مولانا غلام میرے بیٹے جیسے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے یہاں پر عصری تعلیم شروع کرو، لیکن ہم مولوی لوگ ہم کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، آپ ہی بتاؤ کیا کرنا. اب وہ حضرت کے مرید تھے تو بڑے ہوشیار ذہین آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ پہلا تجربہ کر رہے ہو، اس لیے پہلے چھوٹا سا کام کرو، ITI شروع کرو. اس میں 1 سال 2 سال کے اندر میں بچہ پڑھ کر نکل جاتا ہے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جس مقصد سے قائم کرنا چاہ رہے ہو اس مقصد میں کامیاب ہو، آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہو یا نہیں. عبد الرحمن انتولے صاحب نے کہا یہ ہمارے ماسٹر اور عصری تعلیم پڑھے لکھے بہت بھاری ہوتے ہیں، مولانا لوگ پتہ نہیں اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہرحال تو پھر ITI کا نظام شروع ہوا. اب 6-8 مہینے کے بعد حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں عصر کی نماز سے پہلے تشریف لائے. ہم لوگ اس وقت پڑھتے تھے. تو حضرت آئے اور آ کر حضرت نے عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد والد صاحب سے پوچھا کہ بھائی وہ جو ITI کے بچے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو کہا کہ حضرت یہ سب مدرسے کے ITI کے سب بچے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو بلا کر جب ملاقات کرائی تو حضرت بہت خوش ہوئے. کہا کہ مولانا غلام اپنا تو مقصد کامیاب ہو گیا. اتنا خوش ہوئے کہ حضرت ایسا لگتا تھا جیسے زندگی میں حضرت کو سب زیادہ خوشی ہوئی ہو. کہا اپنا مقصد کامیاب ہوگا. کہا یہ تو بالکل اپنے مولانا لوگ جیسے بن گئے، تو دین کے ماحول کا بڑا اثر ان کے اوپر ہے. کہا ابھی اپنے کو یہ کام رکنا نہیں، اس کو آگے بڑھاؤ.
پھر عبدالرحمن عبداللہ کے پاس گئے اور کہا کہ عبدالرحمن عبداللہ صاحب ہمارا مولوی سب کر لے گا، یہ ماسٹر کو بھی ہینڈل کرے گا اور پروفیسر کو بھی ہینڈل کرے گا، ہم نے تجربہ کر لیا، اب آگے بڑھاؤ کیا کرنا ہے۔ وہ بڑے ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ اب بی او ایس کالج شروع کرو تم، کیونکہ بی او ایس میں اردو ضروری ہے، تو آپ کو سارے مسلمان بچے ملیں گے تو ڈاکٹر بھی بن جائیں گے اور مسلمان بچے ہوں گے پورے، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو پھر بی او ایس کالج شروع ہوا۔ اب مولوی عام باشد کے چپ نہ شود، الحمدللہ بڑا طبقہ تو وہی ہوتا ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہے، لیکن کچھ تو ہوتے ہیں جو کچھ الگ ہی رنگ دکھاتے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب کو کیا سوجی، والد صاحب کے خلاف کتابچہ لکھ ڈالا۔ کیا لکھ ڈالا؟ کتابچہ لکھ ڈالا۔ وہ مولوی صاحب کا نام بھی معلوم ہے، ابھی ہے بھی، لیکن اپنے کسی کو بتاتے نہیں ہے، وہ راز ہے جو اللہ کے اور ہمارے درمیان ہے۔ تو وہ لکھا۔ اب حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دنوں کے بعد پھر تشریف لائے، تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت کرم فرمائی شروع ہو گئی، یہ دیکھو یہ کتابچہ آ گیا ہے، 15-20 صفحے کے کتاب لکھا ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی اس کو پڑھا؟ آپ نے کہا میں نے پڑھا نہیں، لیکن لوگوں نے ایسا بتایا کہ بھائی یہ مولوی ہے جو مسلمان بچوں کو بگاڑنے کے لیے مدرسے کے اندر میں کالج شروع کرنا۔ کہا کہ دیکھو، حضرت نے کہا اللہ میرے کو دو، میرے سامنے کوئی راوی نہیں، براہ راست میں خود دیکھنے اور سننے والا۔ حضرت نے اس کو لے کر یوں پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد کہا مولی غلام، اللہ کے یہاں آپ کا کام مقبول ہو گیا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ کہا یہ اس کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دو۔ کہا یہ ہمارا مولوی 25 سال کے بعد سمجھے گا کہ یہی امت کی ضرورت ہے، اس کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، اپنا کام کرو، اللہ کے ہاں ہمارا کام مقبول ہو گیا اور ہم تو انشاءاللہ ہماری آخرت بن گئی ہے، اور ابھی پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں۔ والد صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، پھر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو آپ سے کام لیا، عصری ماحول میں دینی تعلیم کا جو جنون آپ پر سوار ہوا، مگر کمال تھا، اللہ رب العزت نے آپ سے جو کام لیا، سب سے بڑا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا تھا، وہ تھا بیلنس۔ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلے، اپنے دونوں کو جمع نہیں کیا۔ والد صاحب خود کہتے تھے کہ بھائی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی کو ڈاکٹر بھی بناتے، انجینئر بھی بناتے۔ کہا نہیں، ہمارے یہاں دینی تعلیم کا نظام الگ ہے اور دنیاوی تعلیم کا نظام الگ ہے۔ ہم دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو ضرورت کے بقدر دنیاوی تعلیم سکھاتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کو اچھا ماحول دیکھ کر دیندار بناتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ سر سید نے جب اپنا کالج شروع کیا، اس وقت انہوں نے کہا تھا میں نے دین اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کی، مگر کمبخت دنیا غالب آ گئی۔ مگر والد صاحب نے کمبخت دنیا کو غالب نہیں آنے دیا، آپ نے دین کو غالب رکھا، ہر چیز کو دین کے تابع بنایا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی برکتیں تھی۔ حضرت تھانوی، حضرت شیخ الاسلام علامہ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی چیزیں، ان کا سفر نامہ آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے الفاظ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے اس کے لیے پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک، جس کو میں کہتا ہوں کے جی سے لے کر پی جی تک، علماء کی نگرانی میں دینی ماحول دیتے ہوئے عصری تعلیم کے ادارے قائم کرنا یہ فرض اور ضروری ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، ہماری نسلوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی دی جا سکتی نہیں ہے۔ لہذا ہم ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے اختلاف کو دور پھینکو۔ علماء اور تاجر طبقہ اور امت کے فکر مند لوگ یہ ایک پلیٹ فارم پر آئے۔ اتنا بڑا شہر ہے ماشاءاللہ، اتنے سارے ادارے ہیں، بھی بتائے کوچنگ کا بھی بہت کچھ یہاں پر چلتا ہے، مگر ہمارا کوئی اعلیٰ تعلیم کا کوئی قابل ذکر ادارہ نہیں یہاں پر۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے باوجود ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ان مسائل میں آئی سی یو میں ہے، اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوئے تو آگے اس کے نتائج اور ہولناک ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں مل بیٹھ کر اس مسئلے پر سیریس ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہم کس طریقے سے اداروں کو قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمارے رابطہ مکاتب کے نوجوانوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے،
اور ہم سب کو اسلام کی سربلندی کے لیے اور امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے مل جل کر اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔